میں اگر یو اے ای کی بات کروں تو یو اے ای نے جو اپنا اس سال کا کرمنل جو ریکارڈ نکالا ہے اس میں 50% سے زیادہ پاکستانی انوالو ہیں۔ ایون سعودی عربیہ وہ بھی وہاں پہ بھکاری جس کو بیگرز کہتے ہیں وہ بھکاری بھی ایون پاکستانی انہوں نے تقریباً 4,500 کے لگ بھگ بیگرز پکڑے ہیں جس میں 4,000 پاکستانی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے پاکستانی کو جب ترکیے کے ویزے ایشو کیے گئے تو انہیں وہاں پہ جا کے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے یا ایسی ہیبٹس کیں کہ جس کی وجہ سے ترکی کو نہ صرف ویزا فیس بڑھانی پڑی اور انہوں نے اس کے لیے سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا دی ہیں۔ آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں جی کہ میری انکم اینولی فار ایگزامپل 60 لاکھ ہے، جبکہ آپ کی ریٹرن شو یہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ 1 لاکھ پر منتھ لے رہے ہیں، تو ریٹرن کے اکارڈنگ آپ کا 12 لاکھ روپے اینولی پر اینم بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں ویزا ریجیکشن میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ پاؤں پہ کلاڑی کی مثال ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو اپنی حیثیت میں ایک منفرد معلوماتی اور قیمتی ویڈیو ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ترکی ویزا بیسیکلی، جس کا اب نیا نام ترکی سے ترکیے رکھ دیا گیا ہے، اس کا وزٹ ویزا کے اوپر انشاءاللہ ہم آج بات کرتے ہیں۔ چاہے ترکیے ہو یا شنجن سٹیٹس ہو یا آپ افریقہ کسی بھی سٹیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ یو ایس اے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ یو کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی کنٹری کے لیے آل اوور دا ورلڈ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہر اعتبار سے بیسک جس کو معلومات آپ کہتے ہیں یا بیسک انفارمیشن کہتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹریول ایجنٹ کا نام، معذرت کے ساتھ میں خود بھی بیسیکلی ایک ٹریول ایجنسی چلا رہا ہوں، لیکن یہ خوفزدہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جی ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ دھوکہ کر جاتے ہیں۔ تو میرا ویڈیوز بنانے کا یا چینل بنانے کا مقصد محض رہنمائی ہے کہ لوگوں کو رہنمائی دی جا سکے، کیونکہ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا ٹاپک تو آج کا ترکی ویزے کا ہے، اس سے ریلیٹڈ میں چیزیں بتاتا ہوں، اور اسی کو جو لوگ کسی ادر کنٹری کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں لائک آذربائیجان ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ایون آپ کا یا شنجن سٹیٹس ہیں جس میں آپ کی ریکوائرمنٹس میں بیسیکلی بینک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ تو وہ بینک سٹیٹمنٹ بیسیکلی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ ہم فار ایگزامپل کسی بھی کنٹری کے لیے 20 لاکھ روپے بینک سٹیٹمنٹ اگر ریکوائر ہے تو بس ہم 20 لاکھ ڈالیں گے، دیٹس کلوز، تو وہ بینک سٹیٹمنٹ بن گئی۔ بینک سٹیٹمنٹ یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ مثال ہم کرتے ہیں کہ ترکی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 1.5 سال پہلے تک پاکستانیوں کو ویزے بہت آسانی سے ایشو کر دیتا تھا، نہ صرف ویزا ایشو کر دیتا تھا بلکہ فیس بھی بہت کم تھی، ہارڈلی آپ کی 18 سے 19 ہزار پاکستانی فیس تھی، جو کہ اب آلموسٹ آپ کی 68,000 پر چلی گئی ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری ٹیکنالٹیز ڈیفیکلٹیز پاکستانیوں کے لیے، خصوصاً جو پاکستانی ہولڈر ہیں ان کے لیے مشکلات آ گئی ہیں، اور اس کی وجوہات اگر ہم گورنمنٹ کو دے دیں کہ یار ہماری اکانومی بیٹر نہیں ہے یا ہماری گورنمنٹ بیٹر نہیں ہے تو یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے پاکستانی، میں اگر یو اے ای کی بات کروں تو یو اے ای نے جو اپنا اس سال کا کرمنل جو ریکارڈ نکالا ہے اس میں 50% سے زیادہ پاکستانی انوالو ہیں۔ ایون سعودی عربیہ وہ بھی وہاں پہ بھکاری جس کو بیگرز کہتے ہیں وہ بھکاری بھی ایون پاکستانی انہوں نے تقریباً 4,500 کے لگ بھگ بیگرز پکڑے ہیں جس میں 4,000 پاکستانی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے پاکستانی کو جب ترکیے کے ویزے ایشو کیے گئے تو انہیں وہاں پہ جا کے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے یا ایسی ہیبٹس کیں کہ جس کی وجہ سے ترکی کو نہ صرف ویزا فیس بڑھانی پڑی اور انہوں نے اس کے لیے سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا دی ہیں۔ کچھ بیسک معلومات کی طرف جاتے ہیں۔ ترکیے نے بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر کی ہوئی ہے، ایف آر سی ریکوائر کی ہوئی ہے، آپ کا سی این آئی سی چپ والا ہونا چاہیے، پاسپورٹ 8 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے، آپ کا بزنس پروف ہونا چاہیے، آپ کی ایک پراپر آئٹنری ہونی چاہیے ریٹرن، دین آپ کی ہوٹل اکوموڈیشن ہونی چاہیے۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ شو منی کہتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک بندہ بینک سٹیٹمنٹ اپنی رن کر رہا ہے، وہ 4 سے 5 لاکھ روپے اس کی بینک سٹیٹمنٹ نارملی چل رہی ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر لاسٹ 3 منتھ لیں یا لاسٹ 6 منتھ لیں تو اس کی سٹیٹمنٹ اگر فار ایگزامپل 4 سے 5 لاکھ چل رہی ہے، اور میں بیسیکلی یہ کہوں گا کہ ترکی کے لیے آپ کو منیمم بھی
15 लाख टू 20 लाख होना चाहिए। अप्लाई आप 3 लाख के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए लोग क्या करेंगे कि वो उसके अंदर इकट्ठे जो हैं वो पैसे आपका 8 लाख 10 लाख डिपॉज़िट करवा देंगे, जबकि आपकी जब बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें 3 मंथ हो या 6 मंथ हो, वो आपका रिकॉर्ड वहीं से पता चल जाता है। हम नॉर्मली यहाँ पे बैठ के, मतलब हम एक एजेंट हैं, एक छोटे से एजेंट हैं, तो हम एक चीज़ों को चेक कर लेते हैं यार कि ये जो बंदा अपना पेपर्स लेकर आया है ये आया वैलिड हैं, ये वैलिड नहीं है। लोगों ने टेम्परिंग भी की होती है लाइक। तो वो जो एम्बेसी के अंदर बैठे हुए हैं, ये जो वीज़ा इशू कर रहे हैं, काउंसलर है, ये जो भी है, वो तो ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और पाकिस्तानियों को स्पेशली डील करते हुए अरब ममालिक के सफ़ीर हों या आपके शेंजन के सफ़ीर हों या आपके यूनाइटेड स्टेट के सफ़ीर या एम्बेसडर जिसको कहते हैं, वो इतने तेज़ हो चुके हैं पाकिस्तानियों से कि वो इन्हीं से सीख के इन्हीं के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो कोशिश यही करें कि तुर्की के लिए आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाएं। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है, आप 3 मंथ वेट कर लें, 3 मंथ में आप ट्रांजैक्शन जो है वो इन आउट डेबिट क्रेडिट ज़्यादा कर लें। बैंक स्टेटमेंट को मिनिमम कोशिश करें कि 12 टू 15 लाख लेकर चले जाएँ। इसके बाद बिज़नेस प्रूफ कुछ करें। फॉर एग्जांपल आप कोई भी छोटा भी काम कर रहे हैं, आप एक इवन शॉप आपकी ओपन है पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, आप कोशिश करें उसको रजिस्टर्ड करवा लें। अगर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते एटलीस्ट उसके लेटर हेड हों, आप उसके लेटर हेड कर दें। अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब में किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप फेडरल में हैं तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये वो चीज़ें होती हैं जो बाहर कोई भी ममालिक वाले लोग होते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि आप एक बिज़नेसमैन हैं। अगर आप अपने आप को बिज़नेसमैन शो कर रहे हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका सपोर्ट दे रहे हैं कि आप वाकई अपने डॉक्यूमेंट से नज़र आते हैं कि आप वाकई बिज़नेस कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख अबव भी पर मंथ कमाते हैं, लेकिन जब उनकी हम रिटर्न देखते हैं तो उन्होंने अपनी रिटर्न्स में अपनी जो इनकम शो की होती है वो 1 लाख शो की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 लाख भी कमा रहे हैं। अब जब आप रिक्वेस्ट लेटर किसी भी कंट्री में देते हैं या किसी भी कॉन्सुलेट में या किसी भी एम्बेसी में देते हैं जी कि मैं आपकी कंट्री में विज़िट करना चाहता हूँ, ये मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे अटैच हैं, काइंडली मुझे वीज़ा इशू किया जाए। आप उसके ऊपर लिखते हैं जी कि मेरी इनकम एनुअली फॉर एग्ज़ाम्पल 60 लाख है, जबकि आपकी रिटर्न शो ये कर रही होती है कि आप 1 लाख पर मंथ ले रहे हैं, तो रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका 12 लाख रुपये एनुअली पर एनम बनता है। तो ये चीज़ें वीज़ा रिजेक्शन में आपके लिए जो है ना वो समझ लें कि पाँव पे कुल्हाड़ी की मिसाल होगी। मेरे पास ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जो यूके होकर आए हुए हैं, जो यूके विज़िट कर आए हुए हैं। वो उन्होंने जब दोबारा अप्लाई किया इसी बेस के ऊपर कि रिटर्न उनके पास कुछ और है, एप्लीकेशन में वो अपनी वेल्थ और शो कर रहे हैं, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट के थ्रू चलें। आप होटल बुकिंग प्रॉपर लेके चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं, आप आइटनरी भी 10 डेज़ की रखें। 10 डेज़ के साथ साथ आपकी जो होटल बुकिंग है वो भी 10 डेज़ की होनी चाहिए। आपका जो रिक्वेस्ट लेटर है उसमें भी आपका थ्रू आउट प्लान जो है वो 10 डेज़ का होना चाहिए। अब रिक्वेस्ट लेटर में एक बहुत कीमती चीज़ मैं अभी आपको बताने चला जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे एजेंट हज़रात जो हैं वो फ़ीस चार्ज करते हैं इसके लिए कि जी वो हम बना के आपको देंगे। अब मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, हमारी जो एजेंसी है वो इस्लामाबाद में। बहुत से लोग मुझे कराची से भी फ़ोन करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से फ़ोन करते हैं, उनके लिए मेरे पास आना मुश्किल होता है। उनको मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिक्वेस्ट लेटर में ये लिख रहे हैं जी कि मैं आपकी कंट्री में 10 डेज़ के लिए स्टे करना चाह रहा हूँ, तो आप अपना प्लान बताएं कि 2 डेज़ के लिए मैं आपका बुरसा में जाना चाहता हूँ, 2 डेज़ के लिए या 3 डेज़ के लिए मैं इस्तांबुल जाना चाहता हूँ, फिर मैं आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस या वहाँ के जो म्यूज़ियम हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ या उनको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इस तरह से आपने बेसिकली अपना सारा प्लान शो करना होता है 10 डेज़ का। देन आप वीज़ा के लिए एप्लीकेबल भी होते हैं और वो आपको वीज़ा भी दे देते हैं। दूसरी चीज़, तुर्की ने TRC ख़त्म कर दिया गया, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ टाइम पहले तुर्की वीज़ा भी 18,000 से 20,000 फ़ीस में वीज़ा भी प्रोवाइड कर रहा था और टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड 1 ईयर का दे रहा था। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने, हमारे माज़रत के साथ हमारे पाकिस्तानी हमारे इमेज का ख्याल नहीं रखते, तो एक नसीहत, एक रिक्वेस्ट मुतबाना आप लोग जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी जाएं, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने पाकिस्तान का इमेज उजागर करना है हर एतबार से। आपने एटलीस्ट ऐसा कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं करनी है
جس سے پاکستان کا معیار ڈاؤن ہو. یہ پاکستان کے حوالے سے ہے. لیکن جب آپ کہیں سے گزریں، جب آپ کسی جگہ پہ رہیں، کسی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، سفر گزاریں یا کھانا کھائیں، تو کم سے کم وہ مسلم ہو یا نان مسلم، وہ کہے یار کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نظر آتا ہے. تو کم سے کم اپنے اندر اتنی چینجز ضرور لے کر آئیں. گناہ بشر سے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی چینجز ضرور ہونی چاہیے کہ آپ پبلکلی کوئی بھی ایسی اللیگل ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے نہ صرف دین کا بلکہ پاکستان کا بھی نام بدنام ہو. تو یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ٹی آر سی ابھی تک کلوز کر دیا گیا ہے. اب آپ جتنے دن کی آئٹنری بنائیں گے ترکی اتنے ہی دن کا آپ کو ویزا دے گا. فار ایگزامپل آپ 3 ویکس کی بنا رہے ہیں، آپ نے پراپر پلان دینا ہے ان کو جی کہ میں 3 ویکس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، 7 ڈیز یہاں پہ، 10 ڈیز یہاں پہ، 3 ڈیز یہاں پہ، یہ 4 ڈیز یہاں پہ. اس طرح سے پورا پلان آپ نے دینا ہے اور ان کی ہوٹل بکنگ بھی لگانی ہے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو، یہ ویزا فیس نان ریفنڈیبل ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنا پلان بناتے ہوئے آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جائیں، وہ آپ کو 3 ایئر کا لائسنس پرووائڈ کرتے ہیں پریکٹس کے بعد. ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں، وہ آپ کو 7 ایئر کے بعد لائسنس دیتے ہیں. اسی طرح آپ سپریم کورٹ کے لیے بھی ایلیجیبل ایک پراپر ٹائم کے بعد ہوتے ہیں. ہائی کورٹ کا وکیل جیسے سپریم کورٹ میں کیس نہیں لڑ سکتا، سیم اسی طرح سے یہ جو کیس ہوتے ہیں آپ وکیل اپنے وکیل خود بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ان کیس کو بنانے میں جتنی آپ کی فائل سٹرونگ ہوگی اتنا آپ کا ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. جتنی آپ کی فائل ویک ہوگی اور آپ کے اپنے ہی ڈاکومنٹ اگر آپ کے مس میچ ہوں گے، آپ بتا کچھ اور رہے ہیں ریکویسٹ لیٹر میں جبکہ آپ کے ڈاکومنٹ جو سپورٹنگ ہیں اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو آپ کا ویزا ریجیکشن کی طرف چلا جائے گا. اس کے بعد فیس بھی نان ریفنڈیبل ہے اور آپ ایٹ لیسٹ 6 منتھ دوبارہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. اور جب 6 منتھ کے بعد ویزا اپلائی بھی کریں گے تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہیو یو ایور بین ریجیکٹڈ یا ریفیوزل آپ کو ترکی کی آئی ہوئی ہے. تو آپ جب اس پہ ٹک لگاتے ہیں تو وہ آپ کا ریکارڈ ویسے بھی پڑا جاتا ہے پاسپورٹ کے ساتھ، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلے بھی ریجیکشن دی ہوئی ہے تو کس بیس پہ دی ہوئی ہے. لہٰذا کسی بھی کنٹری کے لیے اگر اپلائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ آن لائن بھی اپلائی کرتے ہیں، کچھ ایمبیسیز کے تھرو اپلائی کرتے ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے اپنی ڈاکومنٹیشن سٹرونگ کریں. آپ وداؤٹ جو ہے سٹرونگ ڈاکومنٹیشن کے بالکل بھی کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی نہ کریں. اچھے کسی ایجنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کر لیں، اس کو بتائیں یار کہ میں خود فیس پے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اچھی کنسلٹیشن پرووائڈ کر دیں، میں اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کر دیتا ہوں. آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ میں کنسلٹیشن کے پیسے یا فیس پے کر رہا ہوں، باقی پروسیسنگ میں نے خود کرنی ہے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رہنمائی کی جائے، کہ نفع دیا جائے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہر اعتبار سے. تو آپ کنسلٹیشن فی ضرور پے کریں کسی اچھے کنسلٹنٹ کو جو آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کرتا ہو. یہ آپ کا وزٹ ویزا کا کیٹیگری تھی، اسی میں ایک ٹرانزٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بھی ادر کنٹری میں جا رہے ہیں اور بہتر یہ کہ آپ جاتے ہوئے ترکی کے تھرو اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو وہ ٹرانزٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرانزٹ کے لیے بھی آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے. آن ورڈ کنٹری جو بھی ہے اس کا آپ کے پاس پراپر ویزا ہونا چاہیے. یہاں پہ بائیو میٹرک آپ کی ہوتی ہے، انطالیہ سینٹر ہے یہاں اسلام آباد بلو ایریا میں، آپ خود بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جائیں. ٹی آر سی کلوزڈ ہے. بہت سے ایجنٹ حضرات یہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ ہم آپ کو وزٹ ویزا پرووائڈ کر دیں گے، وہاں جا کے آپ ٹی آر سی اپلائی کر دیں. تو ابھی وہاں پہ ٹی آر سی کسی بھی قسم کی نہیں ہے. آپ جتنے دن کی آئٹنری بنائیں گے آپ کو اتنے ہی دن کا ویزا ملے گا. ہوٹل بکنگ پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اپلائی کریں. آخر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، ترکی ڈن بیس بھی اویلیبل ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں اسی کی بیس کے اوپر سٹرونگ اپلیکیشن اپلائی کریں. ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستان بنیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.